اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام خاص کر بچوں کے حوالے سے خصوصی کیمپ مقرر کیا جاتا ہے اوان ہومیوپیتھک سینٹر میں، اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا بہت وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ کیمپ ایک تو ہوگا تھیلاسیمیا کے حوالے سے۔ تھیلاسیمیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جن بچوں کا خون نہیں بنتا ہے، ان کے ڈی این اے میں کچھ ایسی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے الفا سیل اور بیٹا سیل میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جینز 11 اور 16 جو ہوتے ہیں، جینز 11 اور جینز 16 جو ہوتے ہیں، یہ مس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خون نہیں بن پاتا ہے۔ تھیلاسیمیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہماری فیملی میں بھی 2 بچے تھیلاسیمیا کے مرض کے رہ چکے ہیں۔ ایک میرے کزن پرویز بھائی، ان کا بیٹا 22 سال کی عمر میں اس بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک میری بھتیجی جو میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے اقصیٰ، ماشاءاللہ آج 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور بون میرو سرجری کے ذریعے وہ صحت یاب ہوئی ہے۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو رجسٹر بچے ہیں ان کی تعداد تقریباً 70,000 سے اباؤ ہے، اور وہ تھیلاسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ایک تو خون کی ان کو ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا ہر مہینے 15 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کو خون لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمپلیکیشن بڑھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سپلین بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ہیپاٹائٹس جیسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ خون کی جو ڈیوریشن ہے لگانے کی، تو وہ 15 دن سے 20 مہینے سے 20 دن پر آ جاتی ہے، 20 دن سے پھر 15 دن پر آ جاتی ہے، 15 دن سے پھر 10 دن پر آ جاتی ہے، پھر 1 ہفتے پر آ جاتی ہے۔ تو والدین کی زندگی میں روزانہ مشکلات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تھیلاسیمیا کے جتنے بچے بھی ہومیوپیتھک کا علاج کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بچے بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی بلڈ کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے جو وہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جو ہے وہ 15 دن کے بعد بلڈ لگاتا ہے، تو ان میں اتنی بہتری آ جاتی ہے کہ 15 دن کے بعد وہ مہینے پہ چلا جاتا ہے، مہینے کے بعد وہ 1.5 مہینے پہ چلا جاتا ہے، 1.5 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے بعد اس کو بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کافی حد تک اس کے بلڈ میں جو ہے امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کی سپلین بڑھ جاتی ہے، اس سپلین کو بڑھنے کی وجہ سے ان کا خون جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اور جلدی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک علاج سے ان کی سپلین کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کافی حد تک بچے میں ریکوری آ جاتی ہے۔ اور بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہی ہے جن کی ایکسیس جو ہے وہ ڈی این اے تک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے مستقل طور پر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تھیلاسیمیا کی جو قسم ہے، میجر اور مائنر جو بھی تھیلاسیمیا ہو، اگر کسی بچے کو بلڈ لگ رہا ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور جس بچے کو بلڈ نہیں لگ رہا ہے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں قسم کے جو تھیلاسیمیا کے بچے ہیں، جو پیشنٹ ہیں، انشاءاللہ ان میں فرق آئے گا۔ تو تھیلاسیمیا کے حوالے سے ہماری فیملی اس مرض کے ساتھ ہماری فیملی کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ہمارے خاندان کے بچے اس مرض کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اور ہماری خاندان کو اور ہماری فیملی کو جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو اس سے میں بالکل واقف ہوں۔ باقی اس کے علاوہ جو بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے سیریبرل پلسی، اس میں برین ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مسائل میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ نیچے نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ اپنے پنجوں کے بنیاد کے اوپر چلتے ہیں۔ ایسے وہ بچے چلتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کی ٹانگیں الٹی مڑ جاتی ہیں۔ اس انداز سے آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ سیدھی ٹانگیں نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ان کی ٹانگیں، کیونکہ ان کے مسل میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو وہ الٹی مڑ جاتی ہیں برین ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ ایسے بچے، بعض بچوں کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح یا مختلف سٹائل میں ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مسل میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پوری باڈی میں ہی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، ان کی پوری باڈی میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھٹکے لگتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں، جن کو گنگے کہتے ہیں، جو بہرے ہوتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کے بچے اور یہ
سی پی چائلڈ جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مختلف قسم کی کنڈیشن ان میں پیدا ہو جاتی ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھٹکے لگتے ہیں اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو مرگی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. تو ہومیوپیتھک علاج سے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ہے بہت سارے بچے جو ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بیماری ایسی ہے جو بچوں کے حوالے سے یہ ہے جس کو سیلک ڈیزیز کہا جاتا ہے, گلوٹن الرجی کہا جاتا ہے. یہ سیلک ڈیزیز اور گلوٹن الرجی جو ہوتی ہے جس کا کسی بھی سائنس میں آج تک علاج دریافت نہیں ہوا ہے, لیکن سیلک ڈیزیز کی جتنے بھی بچے آج تک میرے سینٹر میں آئے ہیں اور بہت سارے اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ مستقل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں. میرے پاس اس وقت میری پریکٹس کے دوران تقریباً 25 سے 30 بچے سیلک ڈیزیز کے حوالے سے آ چکے ہیں, جس میں 18 سے 20 بچے مستقل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں. سیلک ڈیزیز یا گلوٹن الرجی ایک ایسی الرجی ہوتی ہے کہ جو گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزوں جو بھی کھاتے ہیں تو ان کو ایلوپیتھک سسٹم میں اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو گلوٹن الرجی کی وجہ سے گندم کا آٹا بند کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی ریسنٹلی 3-4 مہینے پہلے میرے پاس ایک بچہ آیا جس کو گلوٹن الرجی تھی. ماشاءاللہ 3-4 مہینے کے علاج سے وہ مستقل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے. میں دیکھوں گا اگر میرے موبائل میں اس کی پکچر ہوئی تو وہ بھی آپ ساتھ میں شیئر کر لوں گا, وہ دیکھ لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سیلک گلوٹن الرجی کے حوالے سے اگر کوئی بچہ بھی بیمار ہے تو وہ بھی عوان ہومیوپیتھک سینٹر میں یا اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرے گا تو انشاءاللہ وہ صحت مند ہو جائے گا. اس کے حوالے سے چونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے اور والدین اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے رہتے ہیں, تو میں اپنی خدمات میں جو میں آج اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ جو بچے سیلک ڈیزیز, تھیلیسیمیا کے حوالے سے یا سی پی چائلڈ ہیں تو میں ان کے لیے ایک مخصوص کیمپ مقرر کر رہا ہوں پشاور کلینک میں. ہر مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوگا, پہلا ہفتے والا دن ہوگا, اسی دن ایک خصوصی کیمپ ہوگا جس میں صرف 900 روپے چارجز میں ان کو میڈیسن اور ہماری کلینک کا جو خرچہ بھی ہوگا وہ صرف 900 روپے کا خرچہ ہوگا. اس 900 روپے میں ان بچوں کا علاج کیا جائے گا. تاہم بعض پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو بہت غریب ہیں, جو یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور 900 روپے کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو میں ایسے والدین کے لیے, ایسے پیرنٹس کے لیے وہ اپنے آپ کو عوان ہومیوپیتھک سینٹر میں رجسٹر کروائیں. ان کا میں بالکل فری علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور ایسے بچے جتنے بھی آئیں گے جو بالکل علاج کرنے کی صلاحیت ان کے والدین نہیں رکھتے ہیں تو ان کا علاج بالکل فری عوان ہومیوپیتھک سینٹر میں ہوگا. اور جو والدین یہ خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں 900 روپے کا, تو ان کا علاج جو ہے وہ صرف 900 روپے میں ہی کیا جائے گا. انشاءاللہ بہت سارے والدین کو جو ہے اس کا رزلٹ ملے گا, بہت سارے بچے ٹھیک ہوں گے. انشاءاللہ یہ جنوری کے مہینے سے یہ کیمپ سٹارٹ ہو جائے گا. جنوری کے پہلے ہفتے میں پشاور والی کلینک میں اور جنوری کے آخری بدھ میں یہ پبی والی کلینک میں. چونکہ منگل اور بدھ کو میں پبی میں بیٹھتا ہوں اور بدھ والے دن جو آخری بدھ ہوگا, آخری بدھ کو پبی والی کلینک میں ہر مہینے کے آخری بدھ کو یہ کیمپ لگے گا. اور اس کیمپ میں معذور بچوں کی علاج کیا جائے گا. تھیلیسیمیا کے بچے ہوں, سی پی چائلڈ وہ چائلڈ جو میں نے تفصیل میں بتا دیا آلریڈی. سی پی چائلڈ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی ہے, وہ بچے, اور سیلک ڈیزیز والے جو گلوٹن الرجی والے ہیں. اور اس کے علاوہ شوگر ٹائپ 1 کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کی جائے گی, اللہ کے فضل سے بہت سارے بچے اس میں بھی صحت یاب ہو جائیں گے. وہ بچے جن بچوں کی شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوتا ہے انسولین کے باوجود یا بہت ساری کمپلیکیشن میں مبتلا ہو چکے ہیں, تو ایسے بچوں کا علاج بھی جو ہے وہ 900 روپے میں ہی کیا جائے گا. اور جن بچوں کے والدین یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان بچوں کا علاج جو ہے بالکل فری کیا جائے گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بچوں کی خدمت کر سکیں. یہ ہمارے خدمت کا جو ایک نظریہ ہے, انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ لوگ دعا